وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا. اسے ایک بار غصہ پھر سے اونت کر آیا تھا. جو کمزور تھی، بے بس تھی، وہی تو اس کا پنچنگ بیگ بن سکتی تھی. وہ سامنے بیٹھی عورت پر اپنے اندر کا لاوا اتار سکتا تھا. پسندیدہ عورت کا ٹھکرائے جانا اسے پاگل کر رہا تھا. اتنے پاس آ کر وہ اسے کیسے خود سے دور چھٹک چکی تھی آخر. ایسا تو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. اس کے قرب پر تو وہ کبھی جان دے دیتی تھی. زرق خانزادہ اپنے ہوش کھو رہا تھا. غم و غصے سے اس کے سینے میں ایک لاوا دہک رہا تھا. وہ اپنے بیڈ پر گر سا گیا تھا. ارمیش دوسری جانب کھسک گئی. وہ چت لیٹا چھت کی طرف دیکھ رہا تھا. ارمیش سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی. زرق خانزادہ کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا. سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی. ارمیش دوسری جانب کھسکتی جا رہی تھی. اسے مرد نامی بلا سے خوف آتا تھا. جو محرم نہیں تھا وہ سب کچھ لوٹ چکا تھا. جو محرم تھا وہ بھی کم و بیش ایسا ہی تھا. ارمیش نے سامنے آتے اپنے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. گردن سے نیچے تک وہ درندگی کا شکار تھی. ایسے کسی جانور نے اسے نوچ ڈالا ہو. بدن پر کپڑے تار تار تھے. پاؤں کے تلوے زخمی تھے. وہ دوسری جانب کھسکتی جا رہی تھی. اس سے پہلے وہ بیڈ سے نیچے جا گرتی وہ اسے مضبوطی سے تھام چکا تھا. ارمیش اس کے چوڑے سینے پر آن گری تھی. نیچے کانچ بکھرا ہوا ہے. نیچے گر جاتی تو یہ کانچ تمہیں زخمی کر دیتا. وہ آنکھیں پاڑے زرق خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی. یا اللہ، اتنی نرمی! یہ زرق خانزادہ نہیں تھا. وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کر گئی تھی. آنکھیں کم کھولا کرو. وہ بیزار ہوا تھا. ارمیش نے اسی لمحے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی. مزید بیزاری زرق خانزادہ کے اندر اتری تھی. عجب مضحکہ خیز نمونہ تھا. وہ لب پیچھے اسے دیکھے گیا. اس کی چھوٹی سی ناک میں وہ سونے کی لونگ دیکھے گیا. یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ اسے زیور بالکل پسند نہیں آیا تھا. اس لڑکی کی کوئی چیز، کوئی بات اسے بھاتی ہی نہیں تھی. ارمیش نے آہستگی میں بتایا. کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پشتوں میں گھرکتے ہوئے بولا تھا. ارمیش نے گہری سانس لی. نازک بدن اس کے حصار میں کانپ رہا تھا. اتنی ہمت نہیں تھی زرق خانزادہ کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھ لیتی. وہ اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا. پذیر لونگ، اس نے ذرا سان لفظوں میں اسے بتانے کی کوشش کی. انتہائی زہر لگتا ہے تم پر یہ زیور. ایسا زیور کون پہنتا ہے؟ اتنی بڑی لانگ ناک تمہاری نظر نہیں آ رہی. وہ ناگواری سے بڑبڑایا تھا. ارمیش نے سانس سینے میں اٹکی تھی. وہ اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا. کمر کو مسلسل وہ اپنی مٹھیوں میں بھر رہا تھا. کان سے بچا کر وہ اسے اذیت دے رہا تھا. ارمیش کے گھنے بال زرق خانزادہ کے چہرے پر آن گرے تھے. سرسوں کے تیل کی خوشبو سے زرق خانزادہ کو متلی کا احساس ہونے لگا. کہاں خوشبو میں بسی زنیشا شاہ، کہاں تیل سے نچڑی ارمیش. جاؤ ابھی شاور لے کر آؤ. زرق خانزادہ کی بات پر وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی. شاور کس بلا کا نام تھا اسے پتا نہیں تھا. جاؤ. وہ اسے ہونکوں کی طرح دیکھ کر دہاڑا تھا. ارمیش جلدی سے اس کے حصار سے نکلتے نیچے اتر گئی. اپنے جوتے پہنتے دروازے کی جانب بڑھی. تلوے زخمی تھے مگر زرق خانزادہ کا خوف اس پر حاوی تھا. زرق خانزادہ اپنی پیشانی پر ہاتھ کا مکہ بنائے مار رہا تھا. آنکھیں موندے ہوئے تھا. وہاں کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے باہر جاتے دیکھ کر بھڑکا تھا. کروٹ کے بل ہوتے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا. وہ دروازے کے ساتھ کھڑی آنکھیں خوف سے پھیلائے اسے دیکھنے لگی. شاور لینے جا رہی ہوں. اس نے ہکلاتے ہوئے کہا. شاور لینے جا رہی ہو؟ وہ متحیر ہوا تھا. شاور کہاں لوگی تم؟ زرق خانزادہ نے آئیبروز کاتے پوچھا تھا. باورچی خانہ میں. واٹ؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا. ارمیش دروازے میں جا سمائی. چہرہ ایسا ہوا جیسے لٹھا. پتہ نہیں بات بات پر یہ مرد دہاڑتا کیوں تھا. وہ اسے خوف زدہ سے دیکھ رہی تھی. وہ بیڈ سے اتر آیا تھا. جارحانہ تیور لیے وہ ارمیش کی طرف بڑھا. ارمیش کا بس نہ چلتا وہ خود کو کہیں چھپا لے. تم کچن میں شاور لوگی بے شرم عورت. وہ اسے بازو سے بے دردی سے دبوچ گیا تھا. بس نہ چلتا تھا وہ ارمیش کی جان لے لے. تم کچن میں شاور لوگی. اس کی گرد دونوں ہاتھ جما گیا. آنکھوں میں اتری لالی گہری ہوئی. ہاں. وہ رہاں سے ہوتے اس بات میں گردن ہلا گئی. خود ہی تو کہہ رہا تھا شاور لے کر آؤ. اب شاور کہاں سے ملتا ہے وہ کیا جانے. تم یہ سب کچھ مجھے پاگل بنانے کے لیے کر رہی ہو. تمہارا بھی کوئی عزائم ہے؟
ایک عورت کا ڈسا وہ مرد کبھی کسی دوسری عورت پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ زرق خانزادہ اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ ارمش کی آہنی گرفت میں پھڑپڑانے لگی۔ تم عورتیں دغاباز ہوتی ہو، مرد جتنی مرضی محبت کر لے، اپنا بدلہ، اپنا انتقام تمہیں ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وہ بطرج اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتا جا رہا تھا۔ بے حد محبت کی تھی میں نے زینی جان سے، دیوانگی کی حد تک اسے چاہتا ہوں، خود سے کہیں زیادہ اسے چاہتا ہوں۔ یہاں ارمش اس کی گرفت میں ساکت ہونے لگی۔ جو وہ اس مرد کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی وہی کچھ اب وہ لفظوں سے کہہ رہا تھا۔ زنیشا شاہ اس مرد کی زندگی تھی۔ وہ جان چکی تھی اس کا نام لیتے ہی تو زرق خانزادہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا۔ زرق خانزادہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل گر گئی، جھکتے ہوئے کھانسنے لگی۔ سانسیں تھی اس مرد نے نکال کر رکھ دی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ پالتی پالتی مارے وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا۔ ارمش اپنی گردن جکڑے کھانس رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال زمین کو چھو رہے تھے۔ زرق خانزادہ نے اس کے بال اس کی کمر پر کر دیے تھے۔ اب اسے ارمش نظر آ رہی تھی۔ سانسیں چلنے کے لیے بے حال سی بے حد محبت کرتا ہوں اس سے، پھر بھی وہ مجھے ہر پل تکلیف دیتی ہے۔ جب بھی مارتی ہے یہاں مارتی ہے۔ وہ اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا ہیئر لیس سکس پیک سینہ سرخ ہو گیا تھا۔ ارمش گہرے گہرے سانس لیتے اسے دیکھنے لگی۔ جب بھی گھومتی ہے چھری گھوم دیتی ہے، وہ بھی یہاں۔ وہ پھر سے اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا تھا۔ تم ہی بتاؤ مجھے کیا کروں میں؟ وہ کہے تو اپنی جان دے دوں گا تو دے دوں گا، مگر وہ تو کہتی ہے میں اپنے بابا کی جان لے لوں۔ کیوں لوں ان کی جان؟ اس جھوٹی مکار عورت کی وجہ سے میں کیوں کسی اپنے کا خون کروں؟ وہ چلایا تھا۔ ارمش دروازے کے ساتھ جا لگی، اٹکی سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا؟ ارمش سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ مجنوں دیوانہ لگتا تھا اس وقت۔ اس مرد سے خوف آتا تھا۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، پوری طرح سمجھاتا ہوں۔ وہ ارمش کے قریب ہوا۔ ارمش مزید پیچھے کو کھسکی۔ اس مرد سے اس وقت خوف ہی کھایا جا سکتا تھا۔ عجب پاگل خط بھی لگتا تھا۔ آنکھوں میں کرب کے ساتھ ایک دہکتی آگ بھی جل رہی تھی۔ وہ زینی جان بن کر میرے سامنے آتی ہے، مجھے پہلی کس کرتی ہے۔ جس مرد نے آج تک کسی عورت کو نہیں چھوا تھا، اسے ایک انجان عورت بیچ سڑک پر کس کرتی ہے۔ میں پاگل کتا آوارہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہوں۔ وہ ارمش کے قریب ہوتے اسے بتا رہا تھا۔ ارمش ہانکوں کی طرح گردن ہلاتی جا رہی تھی۔ زرق خانزادہ کی اتنی نزدیکی کہ اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ پھر میرے ساتھ وہ دوسرا کھیل کھیلتی ہے، میرا اپارٹمنٹ میں آ کر میرے ساتھ رومانس کرتی ہے۔ رومانس جانتی ہو نا کیا ہوتا ہے؟ ارمش نے اس بار بھی گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا رومانس کیا ہوتا ہے۔ وہ زرق خانزادہ کے خوف سے اس بات میں گردن ہلانے پر مجبور تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اس کے لیے پاگل ہو گیا۔ وہ سچ میں آئی تھی اور مجھے پانی میں کچھ ملا کر پلا گئی۔ میں الو کے پٹھے نے وہ پانی بھی پی لیا۔ ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ وہ الوشن تھی، مگر وہ الوشن نہیں تھی۔ ارمش کسی روبوٹ کی مانند گردن ہلاتی جا رہی تھی، اور کرتی بھی کیا؟ اس بیچاری ناقص سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ جس نے کیلیفورنیا میں رہتے بھی خود کو بچا کر رکھا تھا، کسی دوسری لڑکی کے قریب بھی نہیں گیا تھا، ہر لڑکی کی پیش قدمی ٹھکرا دیتا تھا۔ میں زنیشا کے لیے پاگل ہو گیا، اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا پھرتا رہا۔ اسی تجسس میں دوسری عورتوں کے پاس جانا چاہا۔ مجھے لگا میری ابلتی جوانی ہے جو مجھے چین نہیں آ رہا، مجھے اب عورت چاہیے۔ اس چکر میں دوسری عورتوں کے قریب گیا۔ اس بات پر بھی زنیشا نے مجھے مارا۔ ارمش کی آنکھیں خطرناک حد تک پھٹی تھیں۔ اس پہاڑ جیسے مرد کو کوئی عورت مار بھی سکتی ہے، وہ بے یقین تھی۔ مجھے تب نہیں پتا تھا مجھے زخم دینے والی زنیشا ہے۔ وہ تو بعد میں پتا چلا جب اس کے کرتوت میرے سامنے آئے۔ کتنا الو کا پٹھا ہوں، کچھ جان ہی نہ سکا۔ زینی جان کرتے اس کے آگے پیچھے پھرتا رہا۔ جس طرف لگاتی اس طرف لگ جاتا۔ پتہ نہیں کیا پلا دیا تھا۔ ارمش رہاسی ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس رواڑ داد کی الف بے تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ آئی نو اسٹوری کمپلیٹڈ ہے۔
تم کیسے سمجھ سکتی ہو؟ وہ پریشان نظر آتا تھا، دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ لیے۔ مجھے مارتی رہی، مجھے زخم دیتی رہی اپنی سو کالڈ جنونیت کے لیے۔ مجھے کسی دوسری عورت کے قریب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ارمش کے قریب ہوا، ارمش کی سانس رکی، اس لیے تو وہ دوسری شادی کی، اسے اذیت دینے کے لیے، اسے انتقام لینے کے لیے۔ بے حد جلتی ہوگی۔ وہ ارمش کے قریب ہوتا سرگوشی کر رہا تھا، آنکھوں کی سرخی گہری تھی۔ ہر بار مجھے آزمایا، مجھے تڑپایا، اس کی ایک ایک بات جھوٹی تھی، مجھے فریب دیتی رہی، یہاں تک میرے دوستوں کو خرید ڈالا، میرے سامنے کسی اور مرد کو کس کرتی ہے اور پھر ثابت کرتی ہے وہ میرا الوژن تھا۔ مجھے اپنا کتا بنائے رکھا، کتا بنا رہا۔ جو اس عورت نے کہا میں نے مانا، جو کہتی رہی یقین کرتا رہا، یہاں تک مجھے پاگل بناتی رہی، مجھے ڈرگز دیتی رہی۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ یہ سب کرتی ہے کیا؟ ارمش آنکھیں نہ چپکا سکی۔ وہ رو رہا تھا، ہاں، نیلی آنکھوں والا مرد اب رلا رہا تھا۔ نکاح کے رشتے کی اس نے توہین کی ہے، میری محبت کو اس نے رسوا کیا ہے، ایک شوہر کے اعتبار کو روندا ہے اس نے۔ جب جب میرے سامنے آئی ایک نیا چھل، ایک نیا فریب، بڑی ہی فریب کار عورت ہے، بچ کر رہنا اس سے۔ اسے تنبیہ کرتے وہ پیچھے ہوا، دونوں ہتھیلیاں زمین پر جمائے، اپنی گردن پیچھے کو ڈھلکا گیا تھا۔ وہ اپنی گردن پیچھے پھینکتا چیخ رہا تھا، خوف، خوف، خوف۔ زرق خانزادہ سے بس خوف آتا تھا۔ اسے دھوکے دیے مجھے، اتنے دھوکے دیے مجھے اس عورت کے سچ پر بھی یقین نہیں آتا۔ سب کچھ کرتی، میری بہن میری مورے کے ساتھ وہ سب نہ کرتی، اگر اس کے ساتھ غلط ہوا ہے تو کیا میری مورے میری بہن کے ساتھ غلط نہیں ہوا؟ وہ پوری قوت سے چیخا تھا۔ ارمش لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی، اس نے اپنی چیخ ایسے حلق میں گھونٹی تھی، مجھے ڈرگز دی، اپنے شوہر کو ڈرگز دیے، اپنا ریپ کرواتی رہی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، اپنا ریپ کروایا، بالکل ایسے ہی نشان تھے اس کے بدن پر جو میں نے اسے دیے۔ وہ ارمش کے قریب ہوتے اس کی گردن پر انگلی رکھ گیا تھا۔ ارمش نے ڈرتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ جمائے، یہاں، یہاں، یہاں۔ اس نے اسے اذیت دی، میں نے اسے اذیت دی۔ زرق خانزادہ کی انگلی اس کی گردن سے نیچے سرکتی جا رہی تھی۔ ارمش نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے، وہ اس مرد کو جھٹک بھی نہیں سکتی تھی، محرم تھا اس کا، اور خوف بھی تو کھاتی تھی۔ کتنی راتیں میں سویا نہیں، اس گلٹ میں سویا نہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اذیت دی، اسے بھنبھوڑا۔ میں خود سے ڈرنے لگا، خود سے گھن کھانے لگا۔ ایک پل کی وہ اذیت مٹا نہیں سکتی تھی جتنی تکلیف اس نے مجھے دی، اور تا عمر مداوا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے پاگل کیا، میں پاگل ہو گیا۔ اب کیا چاہتی ہے وہ مجھ سے؟ ہاں، وہ حلق کے بل گر جاتا۔ ارمش دروازے میں سمائی، کوئی جاہ پناہ نہ تھی جہاں وہ چھپتی، کاش ہوتی وہ اس مرد سے اس لمحے دور چلی جاتی۔ کوئی نہیں جان سکتا میں کیا محسوس کرتا ہوں، مجھے کیسا لگتا ہے، وہ تو جان ہی نہیں سکتی۔ وہ ہنسا تھا، پھیکی سی ہنسی، زخمی سی ہنسی۔ ارمش کے بازو کو جکڑے اپنے قریب کیا۔ یہ تو کچھ نہیں جو تمہیں بتایا، اس سے کہیں زیادہ وہ میرے ساتھ کرتی رہی۔ اس کی تو پہچان بھی چھوٹی تھی اور نام بھی چھوٹا تھا۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا، وہ سچ میں اس وقت پاگل لگ رہا تھا، گولی تک مجھے مروا دی تھی۔ وہ ہنسا تھا، ہنستا چلا گیا تھا، اس کی آنکھوں سے پھر سے پانی بہنے لگا تھا۔ مجھے اریسٹ کروایا، باہر کی پولیس سے مجھ پر تشدد کروایا، اب مجھے ہی جھٹکتی ہے، مجھے ہی شوقی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے زخمی سا کہہ رہا تھا، میں کیسے ہی اپنے بابا کو مروا دوں، کیسے ان کو گولی مار دوں، وہ سچی بھی ہے تو کیسے مار دوں انہیں۔ وہ چیخا تھا، اگر میرے بابا نے میرے دادا جان کو مارا ہے تو پھر بھی میں کیسے ماروں اپنے بابا کو۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے چیخ رہا تھا۔ ارمش اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ زرق خانزادہ کا درد اس کے تن من میں اترنے لگا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارمش کے قریب ہوا، غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ارمش خود میں سمٹی تھی، وہ بے حد گہرائی سے اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، تم میں ایسا کہ مجھے تم خوبصورت لگ سکو، میری زنی جان کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس بات پہ سر نہ ہلا سکی تھی، جانتی تھی وہ بے حد خوبصورت ہے، اتنی کہ کوئی بھی اسے دیکھتے سانسیں روک لے۔ زرق خانزادہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ ہاتھ بھی پیارے نہیں تمہارے۔ ارمش اپنا چہرہ ہاتھ میں چھڑوانے لگی، حد تک کہ احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ مزید سختی سے جکڑ گیا۔
مجھے تو وہ نازلی بھی خوبصورت نہیں لگتی تھی۔ وہ ہنسا تھا، ارمش کے ہاتھ پر انگلی ٹریس کرنے لگا۔ سوچا نازلی کا بھی کتا بن کر رہ لوں گا، جو بھی کرے گی کم از کم زینی جان کی طرح نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا، زینی جان کے چنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ خوف آنے لگ گیا تھا اس سے، ابھی بھی خوف آتا ہے اس سے۔ جب تک مجھے کھا نہیں لے گی اس عورت کو چین نہیں آئے گا۔ وہ ارمش کے ہاتھ پر انگلی ٹریس کرتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ وہ عورت بربادی ہے، قبرستان بنا کر رکھ دے گی وہ میری حویلی کو۔ دیکھ لینا اس بار اس کے شطرنج سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ کیا کروں میں آخر؟ وہ اپنا سر پیٹنے لگا۔ ارمش ساکت سی سے دیکھ رہی تھی، کیسے نکال باہر کروں اسے، کہاں پھینک کر آؤں اسے؟ نہیں جاتی وہ، میں ہی میرا پیچھا چھوڑتی، کسی بلا کی مانند مجھ پر چمٹ گئی ہے۔ وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ ارمش کو لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ یا خدا، وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ میں اسے اپنا رہا تھا، پھر سے اپنے بچے کی وجہ سے اپنا رہا تھا۔ زری خانزادہ نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہی خون اترا تھا۔ ارمش کی گردن میں گلٹھی ابھر کر معدوم ہوئی۔ خوف سے وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اپنے بچے کی وجہ سے نہیں، میں اسے اپنی سانسوں کی وجہ سے اپنا رہا تھا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ قریب ہی کر رہی تھی، وہ فریب ہی کر رہی تھی۔ ارمش کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی کی اس کی کان کی لو چبا ڈالی۔ ارمش کے لبوں سے نکلنے والی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا، اپنے ٹراؤزر میں ہاتھ ڈالتے کھڑا ہوا۔ واش روم میں جاؤ، وہاں جا کر شاور لو، وہ کہتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ واش روم کسے کہتے؟ ارمش کو اتنے ہفتے یہاں رہتے پتہ چل گیا تھا، مگر شاور کس بلا کا نام ہے اسے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ بے بسی سے رونے لگ گئی تھی۔ زری خانزادہ باہر آیا۔ ارمش کو سٹل ایسے بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال گہرا ہوا۔ گئی نہیں تم ابھی تک؟ وہ شاور کیا ہوتا ہے؟ اس نے ہمت کر کے بلاخر پوچھ ہی ڈالا۔ زری خانزادہ کے پیشانی پر بچھا جال گہرا ہوا تھا۔ ایک آسیب سے پیچھا چھڑوانے کے لیے وہ کیا مضحکہ چیز اٹھا لایا تھا۔ نہاؤ جا کر۔ وہ دانت پیستے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارمش نے بغور اس کے ہاتھ میں ایک شیشی کو دیکھا تھا۔ ارمش اچھی طرح شاور لی تھی، کمرے میں آئی، ٹیرس کے کھلے دروازے سے برفیلی ہواؤں کو وہ کپ کپا رہی تھی۔ وہ گلابی رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس تھی، گھٹنوں سے نیچے آتے بال بھیگے سے کمر پر بکھرے تھے۔ مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو اس نے بغور دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، چھوٹی سی ناک اور بڑی بڑی آنکھیں۔ یہاں کھانا 3 وقت کا پیٹ بھر کر ملتا تھا، کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ کپڑے بھی زرکا خانم نے دلوا دیے تھے، جس کے سائز کے مطابق تھے، ورنہ ساری عمر اترن ہی پہنی تھی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کا جسم بھر گیا تھا، چہرہ بھی پہلے کی نسبت بھر گیا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک پیاری لڑکی تھی۔ ہاں، اگر زنیشا شاید کے سامنے آن کھڑی ہوتی وہ بھی پیچھے چلی جاتی۔ اتنا پیچھے کے نظر آنا بند ہو جائے۔ ارمش، زری خانزادہ کی پکار پر وہ لرزا اٹھی تھی۔ پہلی بار اس نے اس کے نام سے پکارا تھا۔ ارمش کے ہاتھوں سے سرسوں کے تیل کی شیشی چھوٹ کر نیچے جا گری۔ وہ اپنے بالوں میں لگانے لگی تھی۔ جی آتی ہوں۔ وہ بھاگتے ہوئے ٹیرس پر آئی۔ وہ کین کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ٹانگیں سامنے شیشے کی میز پر پھیلائے۔ ارمش نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائی تھیں۔ شرٹ لیس تھا، اس کے باڈی کے کٹس نمایاں تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی فلموں میں ہیروز کی طرح باڈی حقیقت میں بھی ہو سکتی ہے۔ زری خانزادہ کو اس نے کمرے میں گھنٹوں واک آؤٹ کرتے دیکھا تھا۔ ہیوی ویٹ اٹھائے وہ ایکسرسائز کرتا تھا، کمرے میں رکھی ٹریڈ مل پر بھاگتا رہتا تھا۔ ارمش اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، میز پر پڑی شیشی کو بغور دیکھا۔ وہ اس شیشی کو پہچانتی تھی، مگر زری خانزادہ کے پاس اسی شیشی کا ہونا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ زری خانزادہ آنکھوں میں سرخی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹنوں تک آتے بال دیکھ کر وہ بیزار ہوا تھا۔ عجب ناگن لگتی تھی، اس کے پہلو میں وہ سوتے اس کے بالوں سے ڈر جاتا تھا۔ کبھی اتنے گھنے لمبے بال بھی ہوتے ہیں؟ اسے تو کرلنگ بال پسند تھے۔ اف، زنیشا یاد آئی تھی۔ ایک ہوک سی اٹھی تھی دل میں۔ سامنے کھڑی لڑکی مزید زہر لگنے لگی۔ کینچی لے کر آؤ۔ زری خانزادہ کی بات پر وہ مجسم ہوئی تھی۔ کینچی؟ خوف سے ارمش کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کینچی سے تو اس کا کزن ڈراتا تھا۔
اگر وہ کسی کو کچھ بھی بتائے گی تو وہ اس کی زبان کاٹ دے گا۔ کتنی بار کاٹنے کی بھی کوشش کی تھی، اس کے پیروں میں گرنے پر وہ چھوڑ دیتا تھا۔ کینچی، سیزر، زری خانزادہ کے مجسم ہونے پر کہہ رہا تھا۔ کینچی جسے کپڑا کاٹتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں کی کینچی سی بنائے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا کارٹون اس کے حصے میں ہی آیا تھا؟ جی بھر کر وہ خوف زدہ ہوا تھا۔ وہ خود ہی کرسی سے اٹھتا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، جاتے جاتے خونخوار نگاہ ارمش پر ڈالنا نہ بھولا تھا۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں کینچی تھی۔ ارمش کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑا تھا۔ یا اللہ، زری خانزادہ اس کی زبان کاٹنے والا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کین کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ارمش اپنے منہ پر ہاتھ رکھے جامد سی کھڑی تھی۔ ادھر آؤ، وہ اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ ارمش سر دائیں بائیں ہلانے لگی۔ ادھر آؤ، وہ غرایا تھا۔ ارمش اس کی غراہٹ پر اس کی طرف بڑھی اور زری خانزادہ کے قدموں میں گرتی اس کے پاؤں جکڑ گئی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے معاف کر دیں، جو آپ کہیں گے وہی کروں گی میں، میری زبان مت کاٹنا، وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ زری خانزادہ کے لب بھینچ گئے۔ کاش وہ یہ زبان کاٹ سکتا، بلکہ گردن ہی کاٹ دیتا۔ زری خانزادہ نے اسے بازوں سے جکڑے اپنی لیب پر بٹھایا۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے لیب پر بیٹھ گئی۔ بہت گندی اسمیل آ رہی ہے بالوں سے، دھوئی نہیں انہیں؟ وہ دھوئی ہیں، صابن کی جھاگ ہی نہیں بن رہی تھی۔ وہاں کپڑے دھونے والا صابن غسل خانے میں ہوتا تھا، جتنی مرضی جھاگ بنا لو بن جاتی تھی۔ وہ زرد رنگت کے ساتھ بتا رہی تھی۔ واٹ؟ تم نے شیمپو استعمال نہیں کیا؟ وہ تحیر زدہ ہوا تھا۔ نہیں، میں شیمپو نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا گئے۔ زری خانزادہ دانت پر دانت جمائے سے دیکھ رہا تھا۔ زری خانزادہ نے ارمش کے بال پکڑتے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ وہ ارمش کی نگاہوں کے سامنے اس کے بال کاٹتا چلا گیا۔ ارمش کا تو یہ حال تھا کہ کانٹوں میں بدن میں لہو نہیں۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے سیلابی ریلا بہہ رہا تھا۔ اس کے بالوں پر اس کی سہیلیاں مرتی تھیں۔ ہر کوئی اس سے اس کے لمبے گھنے بالوں کا راز پوچھتا تھا۔ چہرے اور بدن پر چمٹی نہیں ہوتی تھی، مگر بال تھے کہ بڑھتے ہی جاتے تھے۔ نہ کھانے کو کبھی ڈھنگ کا ملا اور نہ ہی پیٹ بھر کر کھانا ملا۔ کبھی بال دھونے کے لیے شیمپو تک نہیں ملا۔ کاسٹک سوڈا والے صابن سے بال دھوتی اور دھونے کے بعد آدھا کلو تیل لگا لیتی تھی۔ آج اس کے سامنے اس کے سب سے پیارے بال زمین پر پڑے تھے۔ مقابل نے بڑی بے دردی سے اوپر نیچے سے بال کاٹ ڈالے تھے۔ اس کے بال اب کمر پر جھول رہے تھے۔ کوئی بال سیدھا نہیں کٹا تھا۔ وہ تو بست شکر اپنے لمبے بال لمبے تھے، بچت ہو گئی، ورنہ کوئی بعید نہیں تھا یہ مرد کندھوں تک بال کاٹ ہی ڈالتا۔ ارمش بھیگی ساکت نگاہوں سے زری خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس کا غرور چھین لیا تھا۔ ارمش خان کو اپنے لمبے بالوں پر غرور تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے زری خانزادہ کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ زری خانزادہ اس کے یوں رونے پر ایک پل ساکت ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ اپنی خودی میں لوٹ آیا۔ جو زنیشا شاہ نے بنا دیا تھا اب وہ ویسا ہی تھا، بے رحم۔ زری خانزادہ نے اسے اس کے بالوں سے جکڑے خود سے دور کیا اور اس کی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ آئندہ سے تم اپنے بالوں میں تیل نہیں لگاؤ گی، نہ ان بالوں کو صابن سے دھو گی، اور اس کی ہر بات پر سوں سوں کرتے سر ہلا رہی تھی، نہ میرے سامنے آنسو بہاؤ گی۔ ارمش نے اسی لمحے اپنی آنکھیں دونوں ہاتھوں سے مسل ڈالی۔ آنسو تھم گئے تھے۔ میں جو بھی کہوں گا تم وہ کرو گی، میری ہر بات پر سر ہلاؤ گی۔ جس دن مجھے آگے سے جواب دیا اس دن تمہاری زبان اس کینچی سے کاٹ ڈالوں گا۔ ارمش کی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ خوف سے بنا پلکے جھپکائے زری خانزادہ کے ہاتھ میں پکڑی کینچی کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم خان کہو گی، میں اپنا نام بھی تمہارے لبوں سے نہ سنوں۔ زری خانزادہ کے دیے گئے ہر حکم پر وہ سر ہلاتی جا رہی تھی، اور کرتی بھی کیا؟ لیب پر بٹھائے وہ یہ وعظ دے رہا تھا، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے بال چھوڑ دیے۔ ارمش اسی لمحے اس کی لیب سے اٹھتے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زری خانزادہ خود پر سے بال جھاڑتے جھرجھری لی تھی۔ بال نہیں تھے، جھنکار تھے۔ شیشے اٹھائے منہ سے لگائی۔ زنیشا شاہ کا یوں ٹھکرا دینا اذیت ناک تھا، ماتم تو بنتا تھا۔ وہ جی بھر کر ماتم منا رہا تھا۔ وہ رات گئے ہاسٹل میں داخل ہوئی تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے گیٹ کھول دیا تھا، حتیٰ کہ رات کے اس پہر کسی دوسری لڑکی کے لیے گیٹ نہیں کھولا جاتا تھا۔ اس ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیوں کے لیے کچھ قاعدے
وہ ضوابط بنے تھے جنہیں ہر حال میں پورا کرنا ان لڑکیوں پر فرض تھا. جو پورا نہ کرتا اسے اس ہاسٹل سے باہر نکال دیا جاتا. کراچی جیسے شہر میں اسے سستا ہاسٹل نہ تھا، مگر آج اس بوسیدہ سے ہاسٹل کے در و دیوار حیران تھے. آخر اس سرمئی آنکھوں والی لڑکی کے لیے یہ اصول کیوں بدل گئے تھے؟ مگر اصل پارٹی تو ابھی شروع ہونی تھی. ویلکم ٹو جہنم پارٹ 2. زمر خان بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہوئی. اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اٹکی تھیں. اس کے کمرے کی طرف جاتی راہداری میں لڑکیاں قطار بنائے کھڑی تھی اور سامنے ہی تو نسیمہ سلطان کھڑی تھی. اس نے سب لڑکیوں کی نظریں خود سے لیے حقارت دیکھی تھی، مگر یہ حقارت کیوں تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی. وہ پچھلے 3 دنوں سے رات گئے ہی آتی تھی. 9 بجے تک وہ آ جاتی تھی. جس ایجنسی میں وہ آڈیشن دینے کے لیے جاتی تھی، اس ایجنسی کا مالک سب لڑکیوں کو صبح سے رات تک بٹھائے رکھتا، پھر بنا کسی آڈیشن کے وہ واپس بھیج دیتا تھا. آج آتے ہوئے رکشہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے اسے ذرا سی دیر ہو گئی. زمر خان نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. اس وقت 12 بج رہے تھے اور یہ ذرا سی دیر نہ تھی. زمر خان نے لب کاٹے تھے. وہ سب کو دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی. ایٹیٹیوڈ تو بنتا ہی تھا زمر خان کے لیے، مگر سامنے اس کا گارڈ پلس قریب شوہر نہیں تھا جس کا ایٹیٹیوڈ برداشت کرے. سامنے اس سے بھی بڑی بلا تھی. وہ تھی نسیمہ سلطان، جس کا اکاؤنٹ ہر مہینوں پیسوں سے بھر رہا تھا. اس کھیل میں تو اب مزہ آنے والا تھا. کہاں تھی تم؟ وہ سرد غراہٹ پر نہ رکی تھی، چیختے چلاتی رہی. اسے کیا؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتی رہی. کس یار کے پاس تھی تم؟ یہ لفظ، یہ لہجہ اتنا حقارت زدہ تھا وہ آگے نہ بڑھ سکی تھی. وہ رک گئی تھی. پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے، رات سے دن تک آوارہ پھرتی رہی ہے. لگتا ہے اپنی خوبصورتی کو کیش کرواتی پھرتی ہے. یہ آواز نسیمہ سلطان کی تھی نا؟ باقی لڑکیوں کو نسیمہ سلطان کی وجہ سے شہ مل رہی تھی. زمر خان نے پلٹتے ہوئے دیکھا. اس کی آنکھوں میں وحشت کی سرخی تھی. دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج گئی. سب لڑکیاں اسے ایک ہی نظروں سے دیکھ رہی تھیں، گھن کھانے والی حقارت زدہ، جیسے جیسے وہ وحشیہ ہوتی ہے طوائف لگتی ہے. یہ تو حسد سے لبریز ایک لڑکی نے کہہ ہی دیا تھا. یہ اب زیادہ ہو گیا تھا. زمر خان کی سانس پھولنے لگی. یہ لڑکیاں، یہ سب بھی تو صبح نکل جاتی تھی، سر شام سے آتی تھی، پھر اسے ہی کیوں حقارت زدہ نظروں سے دیکھا جاتا رہا. تم سب بھی تو کام کرنے جاتی ہو. وہ جواباً گالی دے سکتی تھی، نہیں دی تھی. اسے جاننا تھا اسے یہ گالی کیوں دے گئی. ہاں جاتی ہیں، سب کام کرتی ہیں، مگر ان سب کے پیچھے ان کے بھائی ہیں، اس کے مرد ہیں. تمہارے ساتھ کون ہے؟ بتاؤ، کون ہے تمہارے ساتھ؟ یتیم و لاوارث ہو، کون ہو بتاؤ. نسیمہ سلطان اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی. زاویار خانزادہ کے دیے گئے ڈائلاگز میں سے یہی لائنیں تھیں جو اسے بولنے کو کہا گیا تھا. زمر خان کو گالی دینا نہیں تھا. زاویار خانزادہ اگر معلوم ہو جاتا تو وہ نسیمہ سلطان کو اس زمین کے 2 گز نیچے دبا ہی دیتا. اب یہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. یہی نسیمہ سلطان کی بربادی تھی. وہ جانتی ہی نہ تھی وہ چند پیسوں کے عوض اپنی موت خرید رہی ہے. زمر خان ایک موت تھی. نسیمہ سلطان اور یہ ہاسٹل مسلسل اپنی موت کی طرف بڑھ رہا تھا. میرا شوہر ہے، میرا مرد بھی ہے. وہ غرائی تھی. سب لڑکیوں نے تحیر سے اسے دیکھا تھا. زمر خان کا شوہر تھا، اس کا مرد تھا، تو پھر وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ ان کچھ مہینوں میں کسی مرد کو اس کے پیچھے آتے نہیں دیکھا تھا. اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو تنہا چھوڑ رکھا تھا. ہائے، لگتا ہے خود ہی چھوڑ کر آئی تھے، یا اس نے ہی چھوڑ دیا ہوگا. بیچارہ تنگ آ گیا ہوگا اس کی زہریلی زبان سے. اب سب کچھ خوبصورتی تو نہیں ہوتی. مختلف جملے کسے جانے لگے. صبح سے رات گئے سڑکوں پر آوارہ پھرتی ہے. کوئی مرد ہوتا تو اس کے پیچھے آتا. وہ خاموشی سے سنتی رہی. چہرے پر سرخی بڑھتی گئی. یہاں آئی لڑکیاں ٹیوشن پڑھاتی ہیں، کسی آفس میں کام کرتی ہیں، کوئی بینک میں نوکری کرتا ہے، کوئی یونیورسٹی جاتی ہے. تمہاری طرح کوئی بھی نہیں جو ایک ماڈل بننے کے لیے دھکے کھاتی ہے. ہر مرد کو منہ لگائے پھرتی ہے. نسیمہ سلطان کی بات پر زمر خان کا پارا ہائی ہوا. زمر خان نے اپنے سامنے کھڑی چاندی اترے بالوں والی عورت کا لحاظ نہیں کیا تھا. اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا، مگر اسی چاندی اترے بالوں والی عورت نے بیچ میں پکڑ لیا. کہاں نہ نسیمہ سلطان زمر خان سے بھی بڑی بلا تھی. ایک زوردار تھپڑ زمر خان کے چہرے پر جڑ دیا. ہاسٹل شائیں شائیں ہوا.
لڑکیوں نے انگلیاں دانتوں تلے دبا لی۔ زمر خان شل سی اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر کھڑی تھی۔ یہاں رہنا ہے تو میرے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نسیمہ سلطان گراتی ہوئی چلی گئی۔ سب لڑکیاں آہستہ آہستہ چلی گئیں۔ زمر خان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اپنی پلنگ پر گر گئی۔ اس کی سرمئی آنکھیں کھلی تھیں، ان آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس کی روم میٹ شزا سے بھی ترہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنے مہینوں سے ساتھ تھی، انسیت ہو گئی تھی۔ زمر خان اپنے خوابوں کے لیے شہر آئی تھی، یہ سلوک ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ شزا اس کی طرف بڑھی، اس کے کندھوں سے جکڑے سیدھا کیا۔ زمر خان مسکرا رہی تھی، شزا کو اس کی مسکراہٹ سے خوف آیا تھا۔ نسیمہ سلطان اس تھپڑ کو زندگی بھر یاد رکھے گی۔ جس دن میرا یہاں آخری دن ہوا، اسی دن یہ ہاسپٹل تباہ برباد ہو جائے گا۔ زمر خان نے سرگوشی کی تھی، شزا سن نہ سکی تھی۔ زمر خان مسکرائی تھی، یہ تو اس نے خود سے کہا تھا۔ زارا تو راز تو وہی ہوتا ہے جو خود سے بھی چھپایا جائے۔ نسیمہ سلطان ابھی اسے جانتی نہ تھی۔ گر کرتا پنکھا خاموش ہو گیا۔ زمر خان کے ارادوں سے بھی خوف آیا تھا۔ قائد کے شہر میں لائٹ چلی گئی تھی۔ زمر خان تکیے پہ منہ دے گئی تھی، اسے اس گرمی کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ اب رات بھر سکون سے سو سکتی تھی، کیونکہ ہر روز اسی طرح آج بھی پوری رات لائٹ نہیں آنے والی تھی۔ ہر روز کی طرح وہ اپنے پیارے ڈیڈ کے لیے دودھ لے کر جا رہا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر سفید رنگ کی سینڈو پہنے ہوئے تھا، ابھی بھی دوڑ لگا کر آیا تھا۔ اس مہنگی ترین سوسائٹی کے پارک میں دوڑ لگا کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ اپنے کئی رقبے پر پھیلے لان میں بھی یہ دوڑ لگا سکتا تھا، مگر نیا نیا امیر ہوا تھا، اسے شو بھی مارنا تھا، سب کو بتانا تھا وہ اب اشیر مینشن کا مالک ہے۔ گیٹ پر جڑی اشیر ملک مینشن کی تختی اتر چکی تھی، اب وہاں التمش ملک لکھا ہوا تھا۔ بڑے سے عالیشان کچن میں داخل ہوتے وہ مسکرایا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ہونٹ سے کوڑے ہوئے تھا۔ اس کے جھونپڑے سے بھی بڑا کچن۔ زمر خان یاد آئی تھی، اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی وہ عورت، جھونپڑا ہی تھا وہ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں والی عورت پر ترس آیا تھا، بیچاری اس کے ساتھ ہوتی تو یہ سب کچھ اس کا ہوتا۔ اب پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ جانتا تھا وہ زاویار خانزادہ کو، اس حویلی کے مردوں کو ڈال دیا ہوگا اسے اس حویلی کے عالیشان کمرے میں۔ وہ کہکا لگا گیا تھا، اب چاٹتی رہے اس عالیشان کمرے کو۔ اس سے زیادہ اس عورت کی اڑان ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے مسکراتے جا رہا تھا۔ اس عورت کی یاد بھی اب لذت دیتی تھی، اس سے زیادہ وہ عورت اسے غم نہیں دے سکتی تھی۔ اسے یاد کیا جائے اور اس پر مٹی ڈال کر آگے بڑھ جائے، بس اب یہی اوقات تھی اس عورت کی۔ وہ روز کی طرح دودھ کا گلاس شیلف سے اٹھاتے باہر نکل آیا تھا۔ ایک جگہ پر رک کر اس نے سامنے اوپر نیچے دیکھا، کمبخت ہر جگہ پر کیمرے لگے تھے۔ یہ امیر لوگ ہر کسی سے ڈرتے کیوں ہیں آخر؟ وہ بھی تو تھا، کھیتوں میں اکیلا سو جاتا تھا جہاں جنگلی جانور گھومتے پھرتے تھے۔ گندی سی گالی دی، اور ان امیروں کو دودھ میں کوئی سفوس سا ملاتے اس کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگا تھا۔ آخر وہ کیوں بھول جاتا تھا وہ بھی اب امیر ہو چکا ہے۔ اس نے ایک آدھ بار دیکھا، وہ مسکرایا تھا۔ یہاں کوئی کیمرہ نہیں لگا تھا، وہ انگلی دودھ میں ڈالے سفوف مکس کر گیا تھا۔ آگے بڑھتے کیمرے میں دیکھتے آنکھ ونک کی، فلائنگ کس بھی کی کر ڈالی۔ یہ کیمرہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکا تھا، وہ تو معصوم فرشتہ تھا۔ وہ سیٹی بجاتے اشیر ملک کے کمرے میں داخل ہوا، رک کر ٹراؤزر کے پاکٹ میں گلیسرین کی شیشی نکالی۔ اب اتنا بھی اچھا ایکٹر وہ نہیں تھا کہ ایسے ہی آنسو نکل آئے۔ وہ اشیر ملک کے کمرے میں داخل ہوا، وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس ہی تو ویل چیئر پڑی تھی۔ وہ ان کی طرف بڑھ آیا۔ اشیر ملک نے التمش کو دیکھا، اٹھنے کی کوشش کی، ٹانگیں ہلنے سے قاصر تھی۔ التمش نے ان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے بٹھایا۔ میں ہوں نا ڈیڈ، آپ کو مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، جسم میں جان ہی نہیں رہتی۔ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہے، مگر بیٹھے بیٹھے یوں ٹانگ شل ہو جانا، لگتا ہے عنقریب یہ چیئر میری ساتھی ہوگی۔ اشیر ملک نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہو جائیں گے ڈیڈ، میں آپ کے ذاتی ڈاکٹر شہریار سے اپوائنٹمنٹ لیتا ہوں۔ التمش نے دودھ کا گلاس اشیر ملک کو پکڑایا تھا۔ نہیں، میں باہر جا رہا ہوں، وہیں سے اب علاج کرواؤں گا۔
ڈاکٹر شہریار کے علاج پر مجھے کوئی خاص بھروسہ نہیں رہا۔ التمش کی رنگت پھیکی پڑی، وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ، آپ کا علاج باہر ہونا چاہیے، مجھے بھی یہاں کے ڈاکٹرز پر بھروسہ نہیں۔ واشین ملک کے ہاتھ چکر گیا تھا۔ تم ساتھ نہیں جاؤ گے؟ تم بزنس سنبھالو گے، میرے ساتھ جانے کے لیے آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، جو آپ کہیں۔ وہ سر جھکاتے اشیر ملک کی ٹانگیں دبانے لگا۔ جھکی گردن وہ اگر اٹھا لیتا تو اشیر ملک کی آنکھوں سے خوف کھا جاتا۔ وہ کافی دیر تک اشیر ملک کے پاؤں دباتا رہا اور ٹانگیں دباتا رہا۔ وہ ویل چیئر کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ اس کے ڈیڈ اب واقعی میں یہ چیئر ساتھی بننے والی تھی، مگر خوف کھانے والی بات نہیں تھی۔ امپورٹڈ ویل چیئر وہ خریدنے والا تھا۔ وہ نیوی بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس شیشے کی اس بلند و بالا عمارت میں داخل ہوا تھا۔ چوکیدار سے لے کر وہاں کام کرنے والے ہر ورکر اسے دیکھ کر سر کو خم کرتے سلام کر رہا تھا۔ سب اپنے مالک کی فطرت سے واقف ہو گئے تھے، اس لیے سر کو خم کرنا مجبوری تھی۔ اگر نہ کرتے تو اسے اس شیشے کی عمارت سے باہر ہوتے تھے۔ وہ بلو رنگ کی گلاسز لگائے سرو سپاٹ چہرے کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجال ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہو۔ غریب لوگ اب اس کے لیے کیڑے مکوڑے تھے جنہیں وہ مسلسل مسل کر رکھ دیتا چاہتا تھا۔ وہ اس عمارت کے 5ویں مرلے پر تھا، جہاں اس کا شاندار آفس تھا۔ ماڈلنگ کے آڈیشن کے لیے آئی لڑکیاں خوبصورت سے شیشے کے بنے کیبن پر بیٹھی تھیں۔ وہ رکا تھا، اپنے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ مسکرایا۔ سب لڑکیوں کو بغار دیکھا۔ شزا اپنی پرسنل ایڈوائزر اور سیکرٹری کو مٹھاس بھرے لہجے میں پکارا۔ وہ التمش کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے التمش کے سامنے آئی، عام سے شکل و صورت کی شزا وقار اس وقت میک اپ میں لتھڑی ہوئی تھی۔ ان سب میں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے تمہیں؟ التمش نے شیشے کے کیبن سے اشارہ کیا۔ شزا نے سر ہلایا۔ سفید رنگت کی بڑی سٹائلش لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نکال دو۔ کیوں سر؟ شزا ششدر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی، ماڈلنگ کے لیے بیسٹ چوائس ہے۔ مجھے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک پسند نہیں آئی۔ آئی ہیٹ ریڈ کلرز۔ شزا، وہ مسکرایا۔ شزا کی رنگت پھیکی پڑی، وہ بھی تو سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے ہوئی تھی۔ کرو گی نا شزا جو میں نے کہا، یا میں یہاں کی ہر لڑکی کو باہر پھینکواؤں جس نے سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے؟ التمش کی نگاہیں شزا کے سرخ ہونٹوں پر تھیں۔ جی سر، وہ گڑبڑا گئی۔ باس کہو شزا۔ باس، آئی ہیٹ کالنگ سر آلسو۔ وہ اپنے آفس کی طرف مڑ گیا تھا۔ اس آفس کی ہر شے التمش ملک کی پناہ مانگتی تھی۔ زمر خان کیبن سے ملحقہ واش روم سے باہر آئی تو سب لڑکیوں کو اپنا میک اپ کرتے دیکھ کر حیران تھی۔ کئی لڑکیاں رگڑ رگڑ کر لپسٹک صاف کر رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایک لڑکی سے پوچھتے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ باس کو ایک لڑکی کی سرخی پسند نہیں آئی، اس لڑکی کو آڈیشن سے باہر نکال دیا۔ وہ لڑکی اپنے ہونٹوں پر لگی سرخ رنگ ٹشو سے رگڑ رگڑ کر مٹا رہی تھی۔ زمر خان کے لب بھنچ گئے تھے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسا انسان ہے؟ اسے ہماری لپسٹک سے کیا؟ زمر خان نے غصے سے کہا۔ لڑکی کندھے اچکا گئی تھی۔ زمر خان کا دل کیا لعنت بھیج کر یہاں سے چلی جائے، مگر یہ سب سے معروف فیشن ایجنسی تھی۔ اس کمپنی کا مالک ایک بار اسے چانس دے دیتا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی۔ وہ لب بھینچے بیٹھی رہی۔ اس نے میک اپ نہیں کیا تھا، نہ اسے ضرورت تھی۔ ٹخنوں سے اوپر آتا آف وائٹ رنگ کا بے حد تنگ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ آف وائٹ کی کڑھائی والی چست سی شرٹ پہنے ہوئے تھی جس پر آرگینزا کا دوپٹہ ایک شانے پر ڈال رکھا تھا۔ فریش کٹنگ لیے ہوئے بال سٹریٹ کر رکھے تھے۔ وہ ان سب لڑکیوں میں غضب ڈھا رہی تھی۔ قیامت سا بدن کیا جلوے دکھا رہا تھا، خدا کی پناہ۔ صرف ایک بار اس ایجنسی کا باس اسے دیکھ لیتا، اسے یقین تھا وہ اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ خوبصورتی، کانفیڈنٹ، لگن، آگے بڑھنے کا جنون کیا نہیں تھا اس میں۔ اس کیبن میں ایک مرد داخل ہوا، عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا۔ تم آؤ۔ وہ لڑکیوں کو دیکھتے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ ہاں تم بھی۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ایک اور لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ کم و بیش اس نے 5 لڑکیاں بلائی تھیں، باقی سب جاؤ۔ اس مرد نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ زمر خان
کی رنگت حد تک سے سرخ ہو گئی تھی۔ اس سب میں کوئی اسے کیسے ریجیکٹ کر سکتا تھا؟ کوئی لڑکی اس کے پاسنگ نہیں تھی؟ باقی سب لڑکیاں مایوسی سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ زمر خان اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی اور اسی مرد کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ ایک طرف راہداری میں جاتے اس نے اس مرد کے بازو کو جکڑے اپنی طرف موڑا۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے اگنور کیا ہے نا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں نظر نہ آؤں؟ وہ پھولتی سانسوں سے کہہ رہی تھی۔ وہ مرد مسکرایا تھا۔ تم مجھے واقعی میں نظر نہیں آئی تھی۔ You know, I hate women. I love boys. وہ مسکرایا تھا۔ زمر خان اسے غصے سے دیکھتی رہی۔ وہ گے تھا۔ وہ پہلی نظر میں سے پہچان چکی تھی۔ مجھے اس کمپنی کا مالک بھی بہت پسند ہے۔ وہ زمر کی طرف جھکتے مسکرایا۔ زمر خان ناگواری سے پیچھے ہوئی۔ ویسے تم بھی مجھے بہت پسند آئی ہو۔ وہ زمر خان کی طرف دیکھتے معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ اب سے تم میرے ہاتھوں میں آ چکی ہو۔ اس کمپنی کی سپر ماڈل میں تمہیں بناؤں گا۔ زمر خان بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلاؤ میرے پیچھے۔ ان سب لڑکیوں کی چھٹی، اب صرف تمہارا آڈیشن ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ زمر خان شل سی کھڑی تھی بے یقین۔ کیا اس کے خواب پورے ہونے والے تھے؟ کیا وہ ایک سپر ماڈل بن سکتی تھی؟ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔